Assalamu alaikum. Welcome to Human Computer Interaction. Today is lecture number 21 and the title of today's lecture is User Research. آج کے لیکچر میں ہم تیسرا پارٹ دیکھیں گے of how to conduct user research. First of all, let us see what we studied in the last lecture. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایتھنوگرافک فیلڈ اسٹڈیز کو ڈسکس کیا تھا. We studied what ethnography is, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ایتھنوگرافک فیلڈ اسٹڈیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ انٹرویوز کو پلان کیسے کریں گے. So, in the last lecture, we understood the fact that there is a field known as ethnography, which is a social science, and this field involves studying cultures in such a way that the researcher immerses himself or herself within a certain environment. Social scientists جو ہیں ان کا کنسرن ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک کلچر کو ریسرچ کی جائے, اس کو اسٹڈی کیا جائے. ان ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ہم انہی پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہیں ٹو سی ہاؤ پیپل behave when they use a product within a certain environment. یعنی ایک سافٹ ویئر ایپلیکیشن یا کمپیوٹر بیس سسٹم ایک certain environment کے اندر لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں, ان کے کیا بیہیویئرز ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو دے ریلیٹ ٹو دیٹ پروڈکٹ. تو اس کے لیے ایتھنوگرافک فیلڈ اسٹڈیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں, اینڈ دس از پرائمرلی concerned with two things. First of all, user observation, and secondly, ethnographic interviews. یعنی observation کے بعد آپ observation کے بعد جو ڈیٹا آتا ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے and to learn more details about human behavior, then you conduct interviews. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے ایتھنوگرافک انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہو تو آپ اس کو پہلے پلان کیسے کریں گے. سو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو پلان دی انٹرویو, اور اس کا سب سے جو کریٹیکل ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوزرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے یوزرس آپ جب ان کو انٹرویو کریں گے تو آپ کو ریلائبل ڈیٹا ملے گا. Now, in this we considered various variables جس کے بیسس پر آپ یوزرس کو سلیکٹ کریں گے for interviewing. What are these variables? Well, this consists of behavioral variables, demographic variables, domain variables, technical expertise variables, and environmental variables. تو سب سے پہلے آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں, یعنی آپ یہ خیال بناتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے جو یوزرز ہیں وہ اس طرح کے ویریبل بیہیویئرس ڈسپلے کریں گے, وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں گے, وہ اس طرح کے انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہوگا, وہ اس طرح کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دس از نون ایز اے پرسونا ہائپوتھیسس. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ پھر یوزرس کو سلیکٹ کرتے ہیں فار انٹرویوئنگ. ان ٹوڈیز لیکچر وی ول لرن ہاؤ ٹو کنڈکٹ دیز ایتھنوگرافک انٹرویوز. ایتھنوگرافک انٹرویوز کو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سیکیور دی انٹرویوز. اب یہ آپ کیسے کریں گے؟ اٹ از اسینشیل ٹو گیٹ ایکسیس ٹو ڈفرنٹ پیپل انوالوڈ ان پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس, market and usability research firms, friends and relatives. تو سب سے پہلے let's consider stakeholders. Say for example, you are developing a software application for a company. اب اس کمپنی میں جو users ہیں آپ ان کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. So in order to secure their cooperation, it is essential to talk to various stakeholders. وہ ہو سکتا ہے کوئی سینئر مینیجر ہو سکتا ہے وہ آئی ٹی مینیجر ہو,
It could be the head of some department. ان کے ذریعے سے پھر آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان سے ٹائم سیکیور کر سکتے ہیں. دس از ویری ویری اسینشیل. مینی سافٹ ویئر پروجیکٹس they fail to conduct these interviews properly. اگر کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور بعض اوقات وہ کرتے ہی نہیں ہیں. One of the reasons for this is that they cannot secure the interviews. So, by involving various stakeholders, you should be able to get around this problem. Another way of getting access to potential users is by using market or usability research firms. Kuch firms, مثلاً market research firms اور usability research firms, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ they secure access for different interviewees. وہ آپ کے behalf پر لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں and they provide access to different people. تو مثلاً آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو کہ کنزیومر ڈومین کے لیے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنزیومرس کو انٹرویو کریں، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مارکیٹ ریسرچ فرم کو انگیج کریں اور آپ ان کو اپنا پرسونا ہائپوتھیسس دیں کہ مجھے اس ویریبلس کے اگینسٹ لوگوں کو انٹرویو کرنا ہے. وہ اس پرسونا ہائپوتھیسس کے بیسس پر in which there are different behavioral, demographic, technical, domain and environmental variables, اس کے بیسس پر لوگوں کو ریکروٹ کر کے آپ کو دے دیں گے اور اس کے لیے وہ کچھ فی بھی چارج کرتے ہیں. Similarly, usability research firms also provide similar services. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایسی فرمز کو استعمال کریں. Now, in such a case, you also have to pay such firms. آپ کو کچھ فی بھی، کچھ سروس چارج بھی ادا کرنا پڑتا ہے. Here, many people, many software managers will complain کہ یہ تو ہمارے بجٹ میں نہیں آ سکتا. Well, the answer to this is, اگر ایسا نہ کیا جائے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے and you develop your software without conducting the proper research, تو اس کا ایک نقصان ہوگا. اور وہ نقصان کیا ہے؟ Well, of course, آپ کے پاس ریلائبل ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ صحیح ڈیزائن نہیں بنائیں گے. جب صحیح ڈیزائن نہیں ہوگا تو پروڈکٹ آپ کا، اس کی یوزیبلٹی اچھی نہیں ہوگی. اینڈ الٹیمیٹلی یو ول لوز منی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم، ان کا بھی نقصان ہوگا اور جس کے لیے آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، جس کلائنٹ کے لیے، جس کمپنی کے لیے، they will also not be satisfied in the long run. ان کے پیسے بھی ضائع جائیں گے جب یوزرز سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اور یہ جو رقم ہے this will always be a very small part of the whole budget. So it is common sense to spend some money. بہرحال ایک طریقہ یہ ہے. The third method is to use friends and relatives. اور ایک طریقہ جو سب کے پاس ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، آپ ان کو استعمال کریں اور نیٹ ورکنگ کر کے آپ پراپر اور اوتھینٹک اینڈ ریلیونٹ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان کو انٹرویو کریں. Now, this will usually happen in consumer domains. لیکن بزنس ڈومینس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. Now, the second aspect after securing interviews is to decide about the interview teams and the timing. اب جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں، ایک طریقہ ایتھنوگرافک فیلڈ اسٹڈیز کا یہ ہے کہ آپ کانٹیکسچوئل انکوائری میتھڈز استعمال کریں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرویوز وہ پورے دن پر مشتمل ہوتے ہیں. ون انٹرویو may last a whole day، جس میں آبزرویشن بھی ہو رہی ہے اور انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. But what is recommended is that you have smaller interviews, approximately an hour long. So by having 1 hour duration interviews, it is recommended that you have 2 interviewers.
آپ 2 لوگوں کو سلیکٹ کریں جو کہ انٹرویو کو کنڈکٹ کریں گے. اس طریقے سے اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کی انٹرویو ہے, یو کین کنڈکٹ اباؤٹ 6 پر ڈے. نارمل ورکنگ ڈے از consisting of 8 hours. So if you have 1 hour per interview, so 6 hours ho gaye, and the rest of the time you can reserve for planning and strategizing and debriefing. کیونکہ انٹرویو کرنے سے پہلے بھی آپ کو کچھ چیزیں پلان کرنی پڑیں گی, کچھ چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی, اور انٹرویو کے بعد بھی آپ کو کچھ چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی. اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے کولیگس کو ڈیبریف کریں آفٹر دی انٹرویو. یو مائٹ actually collate some results and analyze the data after the interviews. تو اس طریقے سے آپ اپنے انٹرویوز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں, and you can have 2 interviewers per day. اور اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ half an hour ایک پرسن انٹرویو کرے اور دوسرا نوٹس لے, and then they switch roles, and the other person does the interview and the first person takes the notes. We will now discuss phases of ethnographic interviews. جب آپ انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے, ethnographic interviews, تو اس میں کچھ phases ہوں گی. Now these phases are not absolutely discrete. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ consciously ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہوں, لیکن آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے انٹرویو اور کہاں پہ ختم کرنا ہے. آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, پہلے کیا پوچھنا ہے اور بعد میں کیا پوچھنا ہے. Now the diagram which you are seeing on the screen, this illustrates the phases on a very high level. تو آپ کے انٹرویوز میں ایک بگننگ فیز ہوگا اور ایک اینڈنگ فیز ہوگا. ان دا بگننگ فیز آپ کو کس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنی ہے اور انٹرویو میں پوچھنی ہے. دیز آر پرائمرلی اسٹرکچرل ایشوز اینڈ گول اورینٹیڈ ایشوز. تو انٹرویوز کے شروع میں آپ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ گولز کیا ہیں, یوزرز کے گولز کیا ہیں, ان کی موٹیویشنز کیا ہیں, اینڈ واٹ آر دی اسٹرکچرل ایشوز. کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے, ورک فلوز کیا ہے, ایکسیٹرا. اینڈ یو کیپ موونگ آن. آپ ان ہائی لیول ایشوز سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈیٹیلز کی طرف بڑھتے ہیں, اینڈ فائنلی انٹرویو کے اینڈ فیز میں آپ اسپیسیفک فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے, اینڈ یو ول ٹاک اباؤٹ ٹاسک اورینٹیڈ ایشوز. So in the early phase will be exploratory, focused on domain knowledge, and will have open-ended questions. تو شروع میں آپ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں, آپ خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ یوزر کون ہے, کہاں پہ کام کرتا ہے, پروڈکٹ کیسے استعمال کرتا ہے, آرگنائزیشن کیسی ہے. سو اس کے لیے آپ اوپن اینڈڈ کویشچنس کا سہارا لے سکتے ہیں. Now open ended questions, یہ ایسے questions ہوتے ہیں کہ آپ اسپیسیفک چیزیں نہیں پوچھ رہے. You leave it up to the user to say whatever they want to say. تھوڑی سی ڈائریکشن آپ ضرور دیتے ہیں لیکن اسپیسیفک چیزیں آپ نہیں پوچھتے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوزر جن چیزوں کو اہم سمجھتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. So moving on from the domain knowledge and open-ended questions, we go into the mid phase of ethnographic interviews. اس کے اندر you try to identify patterns of use and use clarifying questions which are more focused. ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرویو کے شروع فیز میں آپ کے questions open ended ہوں گے which allows the user to say whatever they want to say. تو جب یوزر کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے اور آپ ڈیٹا کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس ڈیٹا کے بارے میں آپ کو کچھ کویشچنس ہوں گے, کچھ assumptions آپ بنانا چاہتے ہوں گے, کچھ کلیریفیکیشنس چاہتے ہوں گے. سو ان دا مڈ پارٹ دین یو سیک کلیریفیکیشنس آن دی انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی
the interviewee. اور اس کے لیے آپ کے جو کوشچنس وہ اوپن اینڈڈ سے تھوڑے سے اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. اینڈ اس طریقے سے آپ انالیسس کرتے ہیں کہ پیٹرنس کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں, یعنی یوزرس کس پیٹرن کے مطابق پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں. اینڈ ان دا لیٹ فیز آف دی انٹرویوز یو کنفرم دا پیٹرنز آف یوز, کلیریفائی یوزر رولز اینڈ بیہیویئرس, اینڈ آسک کلوزڈ اینڈڈ کوشچنس. تو انٹرویو کے آخری فیزز میں آپ کے کوشچنس وہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کا فوکس ٹاسکس کے اوپر ہو جاتا ہے. تو ٹاسکس وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یوزر گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ فلانے فیچر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, فلانا فیچر آپ اس پروڈکٹ میں وہ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے. Now these are very very specific questions جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. So these are closed-ended questions. اور ڈیٹا کو آپ انالائز کر کے ایک اچھا آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یوزر کے پیٹرنس آف یوزیج اور بیہیویئر کیا ہے. Now let's discuss some basic interview methods. ابھی ہم صرف اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, فیزز کی بات ہم کر رہے تھے, تو میتھڈس کیا ہونے چاہیے ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل انٹرویو ویئر دی ایکشن ہیپنس. تو اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ انٹرویو وہاں پہ کریں جہاں پہ یوزر نیچرلی کام کرتا ہے, اس کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر. اگر پروڈکٹ آپ کا آفس انوائرمنٹ کے لیے ہے تو آپ آبزرویشن اینڈ انٹرویوز وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہی کریں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ یوزر وہ کیسے پروڈکٹ استعمال کرتا ہے. جو چیزیں اس نے آپ کو بتائی ہیں انٹرویو میں پہلے, کیا وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں, اور بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھیں اور یوزر نے بھی آپ کو نہیں بتائی تھیں وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے. اس کے علاوہ یوزر وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اور کیا کام کرتا ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پچھلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ لٹریچر ریویوز کے ذریعے سے آپ پروسیسز, پروسیجرز, کام کرنے کے طریقے ایک کمپنی میں وہ اس کے بارے میں آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں. بٹ سم ٹائمس پیپل بائی پاس دیز پروسیسز, دیز پروسیجرز. اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں, بٹ یہ چیز آپ نے معلوم کرنی ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ہاؤ کین دی بینیفٹ فرام دس, اور آپ کا پروڈکٹ اس کو کیا اپروچ فالو کرنی چاہیے. نیکسٹ, اوائڈ اے فکس سیٹ آف کوشچنس. تو جب آپ انٹرویو شروع کریں تو اس میں آپ کے ذہن میں پری ڈیسائیڈڈ کوشچنس نہیں ہونے چاہیے اور لمیٹڈ کوشچنس نہیں ہونے چاہیے, جیسا کہ ذکر کیا گیا keep it open ended. But to guide you there are certain categories of questions جو کہ آپ پوچھ سکتے ہیں. Now these are 4 in number. اس کی 4 categories ہیں. Goal oriented questions, this is the first one. دوسرا system oriented questions. Thirdly workflow oriented questions. And fourthly attitude oriented questions. سب سے پہلے گول اورینٹیڈ کوشچنس. اب ان کوشچنس کے ذریعے سے آپ موٹیویشنس اینڈ گولس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اپرچونیٹی, واٹ ایکٹیویٹیز کرنٹلی ویسٹ یور ٹائم. کام کرتے وقت, پروڈکٹ کو استعمال کرتے وقت کیا چیزیں ہیں جو یوزر کے لیے فرسٹریشن کا باعث بنتی ہیں, جس سے پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. یو کین فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیز ٹائپ آف ایشوز. گولس, ایک یوزر کے لیے اچھا دن کیسا ہوتا ہے, واٹ میکس اے گڈ ڈے, واٹ میکس اے بیڈ ڈے. پرائیورٹیز, واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو, یوزر کے لیے کیا چیز زیادہ اہم ہے. انفارمیشن, واٹ ہیلپس یو میک ڈیسیجنس,
وہ کون سی انفارمیشن ہے جس کی بیسس پر ایک پرسن، ایک یوزر وہ ڈیسیجنس لیتا ہے ورک انوائرمنٹ کے اندر. اس کے بعد سسٹم اورینٹیڈ کویشچنس ہیں جن کا تعلق اسپیسیفکلی سسٹم کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل فنکشن. واٹ آر دا موسٹ کامن تھنگس یو ڈو ود اے پروڈکٹ. ایک کمپیوٹر بیسڈ پروڈکٹ وہ آپ کے لیے کیا پرپز سرو کرتا ہے، آپ اس کو کس چیز کے لیے کامنلی استعمال کرتے ہیں. فریکوینسی. واٹ پارٹس آف دا پروڈکٹ ڈو یو یوز موسٹ. تو کون کون سے فیچرز ہیں جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں. پریفرنس. واٹ آر یور فیوریٹ ایسپیکٹس آف دا پروڈکٹ. کون سے فیچرز آپ کو زیادہ پسند ہیں، کون سے ناپسند ہیں. وچ آر دا فیچرز دیٹ یو لو اینڈ وچ آر دا فیچرز دیٹ ڈرائیو یو کریزی. فیلئر. ہاؤ ڈو یو ورک اراؤنڈ پرابلمس. پروڈکٹ کو استعمال کرتے وقت اگر وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں کام کرتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ورک اراؤنڈ دا پرابلم. اس کا کیا سولوشن نکالتے ہیں آپ. تو آپ یہ یوزر سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ فائنلی ایکسپرٹیز. واٹ شارٹ کٹس ڈو یو امپلوائے وین یوزنگ دا پروڈکٹ. اس کے بعد ورک فلو اورینٹیڈ کویشچنس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. پروسیس. واٹ ڈڈ یو ڈو وین یو فرسٹ کیم ان ٹوڈے اینڈ آفٹر دیٹ. تو ان یور ورکنگ ڈے کون سے کام آپ پہلے کرتے ہیں، کون سے ٹاسک آپ بعد میں پرفارم کرتے ہیں، ان کی آرڈر کیا ہے، ان کا سیکوینس کیا ہے. اکرنس اینڈ ریکرنس. ہاؤ آفن ڈو یو ڈو دس. واٹ تھنگس ڈو یو ڈو آن اے ویکلی، منتھلی، ڈیلی بیسس. اینڈ ایکسیپشن. What constitutes a typical day? What would be an unusual event? During your working day, when using the product, what is a normal day? And what is an unusual day? وہ کون سا ایونٹ ہے، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ پروڈکٹ کو ذرا ڈفرینٹلی استعمال کریں گے اگر کوئی ایونٹ ہو جائے. We then move on to attitude-oriented questions. For example, aspiration. What do you see yourself doing 5 years from now? آپ کی aspirations کیا ہیں in your life if you're considering a consumer product, in your job if you're considering a business domain. تو یوزر کی aspirations کیا ہیں تو اس کے بارے میں جانیں گے. Avoidance. What would you prefer not to do? What do you procrastinate on? کون سی چیزیں آپ اوائڈ کرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ ڈیلے کرتے ہیں. اینڈ موٹیویشن. واٹ ڈو یو انجوائے موسٹ اباؤٹ یور جاب اور لائف اسٹائل. واٹ ڈو یو آلویز ٹیکل فرسٹ. اسپیشلی ان جاب سچویشنس موٹیویشنس کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے. تو آپ کا پروڈکٹ اگر ایسا ہو، آپ کا سسٹم ایسا ہو جو کہ لوگوں کو اگر موٹیویٹ کر دیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. Another interview method is focus on goals first and tasks second. تو جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے initial focus goals پہ ہونا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ ٹاسک کی طرف بڑھتے رہیں، لیکن initially goals کے اوپر ہی ہونا چاہیے. Now this is a very common mistake committed by software engineers and programmers کہ ڈائریکٹلی ٹاسک کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمارا یوزر وہ فلانے فیچر کو بہت پسند کرے گا، یوزر جو ہے وہ فلانے ایپلیکیشن کے ایسپیکٹ کو زیادہ پریفر کرے گا. اب اس کا تعلق گول کے ساتھ نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن فوکس اس وقت ٹاسک پہ ہے، تو پہلے گول پہ ہونا چاہیے. Avoid making the user a designer. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یوزر کو آپ ڈیزائنر نہ بنائیں. This means کہ آپ یوزر سے ایسے سوال نہ پوچھیں کہ وہ آپ کے ڈیزائن کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں. اسپیسیفک چیزیں ڈیزائن سے متعلق نہ پوچھیں. اب آپ کہیں گے کہ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یوزر خود ہی بتا دے کہ اس کو ڈیزائن کیا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو ڈیزائن اگر یوزر کے مطابق ہوگا، اس کے کہنے کے مطابق ہوگا، تو اس کو
پسند بھی ہوگا. Now this is a flawed way of thinking. یہ ایک غلط سوچ ہے اور غلط assumption ہے. کیوں؟ کیونکہ users they are not expert designers. ان کی opinion تو ہو سکتی ہے اور آپ کو اس کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے, لیکن users وہ انٹرفیس ڈیزائنرز نہیں ہیں, وہ کنسیپچل ڈیزائنرز نہیں ہیں. یہ نالج, یہ اسکل اور ایکسپرٹیز یہ ڈفرینٹ ہے, اور اس کے لیے اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم اور ڈیزائن ٹیم میں ہونے چاہیے, جن کے پاس نیسسری اسکلز ہوں. سو اوائڈ میکنگ دی یوزر اے ڈیزائنر. ایسے کویشچنس پوچھنے سے گریز کریں جس سے اسپیسیفک ڈیزائن ایسپیکٹس پہ آپ کو یوزر فیڈ بیک دے. دس از دی کنسرن آف دی ڈیزائن ٹیم آف ڈیزائنرز. آپ کا کام, سافٹ ویئر ٹیم کا کام یہ ہے کہ گولز کو صحیح طرح انالائز کریں, یعنی اس کے لیے یوزر ریسرچ اچھی طرح کنڈکٹ کریں اور پھر اس کی بیسس پر ایک ڈیزائن تیار کر کے دیں. Another thing to consider is to avoid discussions of technology. اب یہاں پر اگین ایک واضح فرق پروگرامرز, سافٹ ویئر انجینئرز کے درمیان اور یوزرز کے درمیان. یوزرز آر ناٹ کنسرنڈ ود ٹیکنالوجی. ان کو ٹیکنالوجی سے کوئی غرض نہیں ہے. دے آر ناٹ کنسرنڈ کہ آپ نے یہ ایپلیکیشن جاوا میں بنائی ہے, ڈاٹ نیٹ میں بنائی ہے, اس کا پلیٹ فارم یونکس ہے یا لینکس ہے, کتنے ڈیٹا بیسز ہیں, لوڈ بیلنسنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. دے آر ناٹ کنسرن ود دس. آل دے آر کنسرن ود از دیئر گولس. جو چیز ان کے ذہن میں ہے, جو ان کو چیزیں موٹیویٹ کر رہی ہیں, جو گولس کو کیا وہ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں, جو ٹاسک وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر ایک ای کامرس سائٹ پہ جاتے ہیں کیا وہ آسانی کے ساتھ آئٹم کو ڈھونڈ کے شاپنگ کر سکتے ہیں, آرڈر کو پلیس کر سکتے ہیں. دے آر ناٹ کنسرن ود دی بیک اینڈ. سو اے کامن مسٹیک committed by software engineers and programmers is that they start talking about technology. تو اس کو avoid کرنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Technology, this is solely the domain of the technical team. Another method is to encourage storytelling. آپ users کے لیے ایسا environment create کریں کہ وہ آپ کو stories بتائیں, وہ آپ کو ایک بڑے ڈیٹیل طریقے سے بتائیں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں, پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر مثلا کوئی انسیڈنٹ تھا, کوئی ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے پروڈکٹ کو استعمال کیا, تو وہ ایونٹ کیا تھا. اگر کوئی ایونٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکل پیش آئی, کوئی ایسا فیچر تھا which was difficult to perform, تو اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھی, اس کا کانسیکوینس کیا نکلا. So encourage storytelling. Also, another interview method is to ask for a show and tell. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوزر سے کہیں کہ وہ آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دے, وہ آپ کو یہ کام کر کے بھی دکھائے. مثلا اگر وہ پروڈکٹ کا ایک خاص فیچر پسند کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ مجھے ذرا دکھا دیں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ اس کو آبزرو کریں گے کہ وہ کیسے استعمال کرتا ہے تو کافی چیزیں وہ ریویل ہوں گی جو کہ پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھیں. آسک فار اے شو اینڈ ٹیل. اگر یوزر اپنے ورک انوائرمنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو وہ کیسے ٹریگر ہوتی ہے. سو آسک دا یوزر ٹو گیو یو ڈیمونسٹریشنس. جب پریکٹیکلی آپ چیزوں کو آبزرو کریں گے تو پھر آپ کے پاس کافی ڈیٹیل ڈیٹا آئے گا. اینڈ لاسٹلی, اوائڈ لیڈنگ کوشچنس.
Now, what do we mean by leading questions? Leading questions کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سے اسپیسیفک سوالات کرتے ہیں اور سوال بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کا جواب اس کے اندر امپلیسٹ ہوتا ہے، یا آپ کوئی چیز امپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایک خاص آنسر یوزر سے چاہ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ یوزر سے پوچھتے ہیں انٹرویو کے دوران کہ آپ یہ فیچر پسند کریں گے نا پروڈکٹ کے اندر، آپ کو وائی فیچر پسند ہے، آپ ایکس فیچر تو پسند نہیں کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ دیز آر لیڈنگ کوشچنس. آپ نے جواب اس کے اندر امپلائی کر دیا ہے اور ایک طرح سے آپ یوزر کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف بائسڈ ہو جائے. تو اگر آپ اس طرح کے سوالات کریں گے تو کافی یوزرز وہ وہی جواب دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی کوشچن میں امپلائڈ ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ناراض نہ کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ فیل کرتے ہوں کہ اگر وہ اس کے برعکس جواب دے دیں گے تو یہ ان کے لیے ایک ہیومیلیشن کا باعث بنے گا، ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ کا باعث بنے گا. سو اوائڈ لیڈنگ کوشچنس. لیڈنگ کوشچنس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسی چیزیں انکور کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق یوزر کے بیہیویئر کے ساتھ ہے، اس کے گولز کے ساتھ ہے. یوزر کے اوپر ایسے کوشچنس امپوز نہیں کرنی چاہیے. کلیریفیکیشن کوشچنس ضرور پوچھنے چاہیے، بٹ اوائڈ لیڈنگ کوشچنس. تو یہ ہے طریقہ جس کے تحت آپ ایتھنوگرافک انٹرویوز کو کنڈکٹ کریں گے. تو انٹرویوز کو پہلے پلان کرنا ہوگا، جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، اور پھر آپ ان کو کنڈکٹ کریں گے using different methods. So this concludes various qualitative research techniques that we have been studying, جس کے ذریعے سے ہم user research کر سکتے ہیں. To summarize the different types of qualitative research techniques, اس میں stakeholder interviews ہیں. It also consists of subject matter expert interviews, user and customer interviews, literature review, product prototype and competitive audits, and ethnographic field studies. اس کے علاوہ بھی ریسرچ کرنے کے different techniques ہیں. There are other ways of conducting research which can help you to get data about users, جس کے ذریعے سے آپ ایک بہتر پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا طریقے ہیں ریسرچ کرنے کے. دیز آر نیملی 3 نمبر، 3 ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. فوکس گروپس، مارکیٹ ڈیموگرافکس اینڈ مارکیٹ سیگمنٹس، اینڈ یوزیبلٹی اینڈ یوزر ٹیسٹنگ. تو سب سے پہلے ہم فوکس گروپس کو کنسیڈر کرتے ہیں. Now, focus groups are a research technique which is commonly used by marketing firms, market research firms. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریپرزینٹیو لوگ ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے and they are asked different questions and they are observed and then recorded. So focus groups are used by marketing organizations and this is used in traditional product marketing. Users are gathered in a room, shown a product and reactions gauged. And then these are recorded by audio or video. مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ ہے، وہ لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے. There might be 12 to 10 people in a room. ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو یہ پروڈکٹ پسند ہے، کیا آپ اس پروڈکٹ کا فلانا فیچر استعمال کرنا چاہیں گے، ایکسیٹرا. سو اس کے ذریعے سے جب یوزرز اپنی فیڈ بیک دیں گے، اپنے کامنٹس دیں گے، تو ان کامنٹس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اکثر سوالات بھی، کلیریفیکیشن سوال وہ بھی پوچھے جاتے ہیں. Now this technique does have some limitations. اور وہ کیا ہیں؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ from a user research point of view
جب آپ مختلف لوگوں کو ایک ہی وقت گیدر کرتے ہیں اینڈ یو آسک دیم کویشچنس اینڈ یو آسک فار فیڈ بیک، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت بولتے ہیں، اور گروپ ڈائنامکس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی پرسنالٹی ذرا assertive ہوتی ہے دین دے ٹیک اوور دا گروپ اور وہی بولتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جن کی پرسنالٹی زیادہ assertive نہ ہو تو ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ دوسروں کی اوپینین کو سن کے وہ خود باعث ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک خیال ہو لیکن دوسرے کی اوپینین سن کر وہ اپنی اوپینین بھی اس کے مطابق کر دیتے ہیں. سو دیز آر سم ڈس ایڈوانٹیجز آف دی فوکس گروپ ٹیکنیک. The next one is market demographics and market segments. What are the things that motivate people to buy a product? What motivates people to buy? This is determined by market segmentation that groups people by distinct needs, determines who will be receptive to what marketing message or a particular product. اس میں دو طرح کا ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے، ڈیموگرافک ڈیٹا اینڈ سائیکوگرافک ڈیٹا. تو ڈیموگرافک ڈیٹا کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کے اندر جینڈر، ایج، انکم، کوالیفیکیشن، جیوگرافک لوکیشن، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. سیکنڈلی سائیکوگرافک ڈیٹا، دس انکلوڈس ایٹیٹیوڈس، ویلیوز، آئیڈیالوجی، لائف اسٹائل، ریلیجن، اس طرح کے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں. سو کلاسیفیکیشن سسٹمز پروڈکٹ پرچیسنگ پاور اینڈ دی موٹیویشن. سو دس از اے ویل ڈیولپڈ ایریا جس میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی مارکیٹس ہیں، کون سے لوگ ہیں جو آپ کا پروڈکٹ خریدیں گے. اینڈ دیٹس پرسائزلی واٹ اٹ ڈز، اٹ پریڈکٹس مارکیٹس، یعنی آپ کا پروڈکٹ کہاں کہاں بک سکتا ہے. اگر آپ کا پروڈکٹ اس کی ایک خاص قیمت ہے تو اس کے جو بائی کرنے والے لوگ، اس کے پرچیسز وہ کہاں کہاں پہ ہیں، وہ کس سوشل اسٹریٹا سے بلانگ کرتے ہیں، کس انکم گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ ٹیل یو وائی سم وڈ یوز اے پروڈکٹ، اور پروڈکٹ کو استعمال کرتے وقت کیا ان کو مشکلات پیش آئیں گی اور پروڈکٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے. تو اس طرح کا ڈیٹا یہ آپ کو اس کے بارے میں انفارم نہیں کرتا. اٹ ٹیلز یو دا مارکیٹس. اینڈ لاسٹلی یوزیبلٹی اینڈ یوزر ٹیسٹنگ. ناؤ یوزیبلٹی ٹیسٹنگ اینڈ یوزر ٹیسٹنگ از اے ٹیکنیک جس کے ذریعے سے ہم یوزر کی انٹریکشن اور پرفارمنس ایک پروڈکٹ کے حوالے سے اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ایویلیویشن کے لیکچرز میں خاصے ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. All we need to know right now about this kind of technique is that it yields quantitative and qualitative data. So this technique is very useful for informing the design process. اور user research میں ایک بہت critical element ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. Now we will take a look at a comparison of different research techniques. ابھی جو ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں ان کا ذرا کمپیریزن دیکھیں گے. So as you can see on the screen ایک ٹیبل ہے جس کے ایک کالم میں ٹیکنیکس ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں. What are they good for? What kind of data is generated by each technique? What are the advantages and what are the disadvantages of each technique? So, first of all, interviews. These are good for exploring issues. کچھ quantitative data بھی آپ generate کر سکتے ہیں, but mostly it's qualitative data. The advantage of this is that the interviewer can guide the interviewee, and this encourages contact between developers and users. Disadvantage کیا ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اور اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں یوزر کو انٹرویو کر رہے ہیں جو اس کا نیچرل انوائرمنٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ یوزر فیڈ بیک پر آئے. اسٹڈیئنگ ڈاکیومنٹیشن, another technique.
This is good for learning about procedures, regulations, and different standards used within an industry or a company. This can generate quantitative data. اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ کو کوئی کمٹمنٹ نہیں چاہیے یوزر سے, آپ اپنے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج از دیٹ ڈے ٹو ڈے ورکنگ ول ڈفر فرام ڈاکیومنٹڈ پروسیجرس. سو واٹ پیپل ایکچولی ڈو may be different from the standard operating procedure. Then we have naturalistic observation. So this is good for understanding the context of user activity. This generates qualitative data. اور advantage یہ ہے کہ آپ actual environment میں, actual workplace میں آپ user کو observe کریں گے اور اس کے ذریعے سے جو آپ کو data ملے گا, insights ملیں گی, that cannot be gained by any other technique. The disadvantage is that it can be very time consuming and the data generated is very, very large and requires a detailed analysis. Lastly, focus groups and workshops. These are good for collecting multiple viewpoints. This generates some quantitative data, but mostly qualitative data. The advantages is that it highlights areas of consensus and conflict. It also encourages contact between developers and users. اور اس کا disadvantage ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں that some people they may dominate such a workshop or session. اس کے علاوہ آپ questionnaires کا بھی سہارا لے سکتے ہیں to do your user research. So this concludes our discussion about user research جس میں ہم نے various qualitative research techniques کو ڈسکس کیا ہے. Now, data which is generated by these techniques will ultimately help us in the modeling process. So, just to summarize and recap, let's take a look at a diagram. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے. This shows us that ethnographic field study techniques which consist of user observation and ethnographic interviews, these will generate qualitative data about current and actual users and also potential users. This will then help us to analyze the patterns, the usage patterns, and that will help us to identify goals and motivations, جس کے ذریعے سے پھر ہم personas develop کر سکتے ہیں. تو جب آپ usage patterns identify کر لیتے ہیں, یعنی ایک consistent طریقے جس کے ذریعے سے user product استعمال کرتا ہے, اس کی بیہیویئرس, پھر اس کے گولس اینڈ موٹیویشنس, اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کے ذریعے سے آپ یوزر ماڈلنگ کر سکتے ہیں. اینڈ ان یوزر ماڈلنگ وی کنسٹرکٹ سرٹن تھنگس وچ آر نون ایز پرسوناز. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکشن کریں گے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.